السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں LD9 میں ہولی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. متحدہ قومی ملک پاکستان کا ٹارچر سیل سامنے آ گیا ہے. اس کے علاوہ حماد صدیقی منظر عام پر یہ خبر کیا ہے؟ یہ دونوں خبر ہے کہاں کی؟ کراچی میں کس علاقے کے حوالے سے بات ہو رہی جہاں متحدہ کا ٹارچر سیل؟ اچھا، یہ 2016 سے پہلے کی بات ہوتی یا 90s کے بعد کی بات ہم کرتے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے بہت سارے ٹارچر سیل برآمد کیے گئے جہاں تشدد ہوتا تھا، جہاں بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں جب یہ بات ہم کرتے ہیں کہ جی متحدہ کا ٹارچر سیل، تو بہت سارے لوگ ایک دم چونکتے ہیں کہ جناب کیا مطلب ہے کہ دوبارہ اجازت دے دی گئی؟ کیونکہ اس سے پہلے جو متحدہ کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے اخبارات بھرے پڑے ہیں، ٹیلی ویژن پر دکھائے گئے ٹارچر سیل ہیں جی، یہ ویڈیو یا تشدد کیا جاتا رہا، جب بہت ساری باتیں یہ ظاہر حکومت نے بیان کی ہیں. جتنے بھی آپریشنز ہوئے ان سب میں اس طرح کی چیزیں حکومت نے بیان کی. ایم کیو ایم پاکستان اب بنی ہے، اس وقت صرف ایم کیو ایم تھی، یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ، تو انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں سے انکار کیا. لیکن جو کراچی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی حد تک اس میں صداقت ضرور تھی. کسی حد تک کیا بلکہ بہت حد تک صداقت بھی تھی، کیونکہ اس طرح کے لوگ بھی تھے اور جو کہ شاید اب نہیں رہے. بہرحال اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ پھر اس زمانے میں یہ سیکٹر اور یونٹ جو بنے تھے یہ ایم کیو ایم نے شروع سے کیوں بنائے تھے، وجہ کیا تھی؟ لوگوں کے مسائل حل کرنا تھے، گلی محلے کے مسائل حل کرنا تھے. ہاں بات تو یہی تھی، لیکن بعد میں پھر بہت کچھ تبدیل ہوتا رہا اس میں آہستہ آہستہ، تو اس پر بھی ہم آئیں گے. لیکن حماد صدیقی صاحب کی خبر کیوں آ گئی اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ جناب یہ جو اچانک کراچی میں سندھ گورنمنٹ نے یہ ای چالان کیا دھندا، کیا نیا فیصلہ ایسا کر دیا کہ پورا شہر ڈسٹرب ہو گیا. اچھا، یہ سارے فیصلے کراچی سے شروع ہوتے ہیں. کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. سندھ کی صرف بات کر لی جائے تو 97% کہا جاتا ہے جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے پورے صوبے سے، اس میں کراچی 97% ہے، اور سب سے زیادہ انہی کو تنگ کیا جا رہا ہے. حیدرآباد سے اس طرف چلے جائیں، کیا وہاں موٹر سائیکلیں نہیں چلتی یا گاڑیاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس؟ کتنے چالان ہوتے ہیں بھائی، کبھی ہمیں بتائیے. کیا اتنا پریشان حال ہے وہاں کا کوئی شخص جتنا کراچی کے لوگ پریشان ہیں؟ خدا کی پناہ 5 10 15 20 ہزار تک کا چلان، اور ایک ملک ہے 2 قوانین، یعنی کہ پنجاب والے کیا وہاں لوگ نہیں رہتے؟ لاہور میں تو جو چلان ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چلان آخری 5000 کا، 200 500 1000 زیادہ چلان یہ ہیں پنجاب میں. اور وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھیے کتنا زبردست قسم کا بنا ہوا ہے. یہاں انفراسٹرکچر جو ہے آپ کا وہ یوگنڈا والا ہے، چلان آپ نے امریکہ اور دبئی والے کر دیے یہاں پر. اور محترمہ سعدیہ جاوید صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی آبادی یہاں کی زیادہ ہے تو اس لیے مطلب کوئی جواز، کوئی دلیل تو ایسی دیں پڑھے لکھوں والی یار. اگر اتنی زیادہ کراچی کی آبادی ہے، جس طرح آپ بھی اچھی بات تسلیم کر رہی ہیں کہ بہت زیادہ آبادی ہے، اور صبح بنا دیں نا کراچی کو، بات ختم، آپ کی تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی. نہ آپ کو تنقید سننی پڑے گی روزانہ کہ جی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جناب فٹ پاتھوں پہ قبضے ہو گئے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے ہو گئے ہیں، کھیلوں کے میدانوں پہ قبضے ہو گئے ہیں، لینڈ مافیا، فلاں مافیا فلاں مافیا. اب وزیر اعلیٰ کام نہیں کر رہے، میئر کراچی، سب سے جان چھوٹ جائے گی آپ لوگوں کی. صبح بنا دیں کراچی کو الگ. جو پھر یہاں جیتے گا وہ حکومت کر رہا ہوگا، وہ اپنے صوبے کو پھر دیکھیے کس طرح ڈیولپ کرتا ہے، کیونکہ آپ کی مسلسل چوتھی حکومت ہے. اور میں اس سے پہلے پروگرام کیا تھا کہ 1 سال میں افغانستان کابل 90,000 کیمرے سے FCD کے لگا کے انہوں نے مانیٹرنگ شروع کر دیا. یہاں 17 سال میں 17,000 کیمرے نہیں لگا سکی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور پھر باتیں کر لو تو پھر کہتے ہیں کہ تنقید کر دی آپ نے. تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. حال سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، انفراسٹرکچر ہے نہیں. اور دیکھیے، اور پھر ان کیمروں سے جس طرح کی تصاویر، پتہ نہیں ہے وہ جعلی تصویر دے رہے ہیں کہ کوئی گاڑی میں کیا کرتا ہوا اس کی تصویر کھینچ لی، بائک پہ بیچارہ کوئی پیچھے فیمیل بیٹھی ہوئی تھی، کوئی دوست یار بھی ہو سکتی ہے کسی کی، تو اس کے لیے الگ ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں. اچھا، ان کیمروں سے بھائی جان کیا ڈاکو بھی نظر آ جائیں گے؟ ان کیمروں سے کیا وہ اسٹریٹ کرمنل بھی نظر آ جائیں گے جو دن دہاڑے ان سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں، لوٹ رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہی پکڑے جائیں گے ان کیمروں کی وجہ سے، یا صرف ہمیں پکڑنا ہے آپ نے؟ عام شہریوں کو صرف پکڑ کر ان کو چلا؟
ایک شخص بیچارہ کوئی فوڈ پانڈا چلا رہا ہے، کوئی بیچارہ اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل کسی طرح لے ہی لی ہے، اس کو 20,000 کا چالان کر دیا، وہ 30,000 کی کہیں جاب کر رہا ہوگا تو وہ کہاں سے بھر دے گا بیچارہ؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کی موٹر سائیکل ضبط کر لیں گے اور فلاں کر دیں گے فلاں کر دیں گے، تو یہ تو وبال جان بن گیا۔ لیکن بہرحال اس کو چیلنج کرنا چاہیے، خاص طور پر جن کو تھوڑی بہت بھی لوگوں سے ہمدردی ہے تو چیلنج کریں گے۔ لیکن مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے میرے پاس خبر آئی کہ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے اس کو۔ ایم کیو پاکستان بیان بازیاں کر رہی ہے، باقی تو ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے اتنے ماشاء اللہ چل رہے ہیں کہ کیا بتائیں ہم آپ کو۔ اچھا، مولانا صاحب آج کل فضل الرحمان صاحب شدید غصے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ 10,000 جو پنجاب میں بات کی تھی مریم نواز صاحبہ نے کہ ہر مولوی کو 10,000 روپئے دیے جائیں گے جو نمازیں پڑھاتے ہیں، جو مسجد کے امام ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ 10,000 ہم آپ کے منہ پہ مارتے ہیں، آپ اس طرح خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب حالانکہ کوئی اصول پسند آدمی نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اس طرح کی بات کو کر دیتے ہیں۔ اچھا اب آ جائیے اس پر۔ اچھا، شہر عبد المعروف کی اسٹوری بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ انہوں نے عمران ریاض جو یوٹیوبر ہیں ان کے بارے میں کہا کہ امام ریاض کو میں کبھی، وہ کہتے ہیں جب عمران ریاض کہتا ہے مجھے اٹھا لیا گیا 2 مرتبہ 3 مرتبہ، زبان کاٹ دی گئی اور حالت خراب ہو گئی، الٹا لٹکا دیا، مارا پیٹا، 4 مہینے غائب رہا، وہ کہتے ہیں کبھی نہیں اٹھایا گیا، نہ کبھی اس کی زبان کاٹی گئی، فیملی سمیت کسی خاص کا یہ مہمان رہا، موٹر سائیکل تھی اس کے پاس یاما، اور اب اس کے پاس چکوال میں اربوں کی جائیداد کا یہ مالک کیسے بن گیا ہے۔ 2018 کے بعد فیض حمید نے اسے متعارف کرایا تھا، اور اگر اس کو جانے کا موقع دیا گیا، ورنہ پاکستانی حکومت اس کا پاسپورٹ بلاک کیوں نہیں کرتی، نکل نہیں سکتا تھا۔ تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن چلیں متحدہ پہ آ جائیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا پاکستان کا ٹارچر سیل کہاں سامنے آ گیا؟ اب یہ 2 خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک حماد صدیقی والی اور دوسری یہ متحدہ کا ٹارچر سیل والی بات۔ الفلا جہاں خبر دی تھی میں نے آپ کو کہ لڑائی جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف FIR کٹوا دی، ایم کیو ورسز ایم کیو۔ اب یہ خبر دی کس نے، یہ بھی آخر میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی الفلا تھانے کے جو مکین ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو ایم کے یونٹ آفس شاہ فیصل ٹاؤن UC 13 میں مبینہ ٹارچر سیل بنایا گیا، جہاں ایم کیو ایم اپنے مخالفین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ آج کل کے دور کی یہ بات ہو رہی، پرانی سٹوری نہیں ہے یہ۔ ٹارچر سیل میں شہری کی پینٹ اتار کر اس پہ لاٹھی سے تشدد کیا گیا، یہ ویڈیو ایک وائرل ہوئی اور جو بہت سارے لوگوں نے دیکھی، وہ اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے جب SHO صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ویڈیو 2.5 سال پرانی، 2.5 سال پہلے بھی کیا ایم کیو ایم نہیں تھی، ایم کیو ایم پاکستان تو تھی نا، 2016 سے ہی چل رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو پر پولیس کی جانب سے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب ایم کیو ایم یہ اچھا مذکورہ جو یہ دفتر ہے جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہے، اور جس کو مار رہے ہیں اس کا نام لڑکے کا عمیر ہے، یہ البدر سوسائٹی میں پانی سپلائی کا کام بھی یہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ حالات ہیں، ٹارچر سیل، آپس میں لڑائی جھگڑے اور وہ جو تھڑے بندیاں اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہوگا کیا، پارٹی جائے گی اس کے بعد، یہ بتاتا ہوں۔ اچھا، حماد صدیقی صاحب کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ حماد صدیقی صاحب بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اصل سٹوری ہے وہ یہ کہ جناب ڈوبتی، یہ جو بتا رہا ہوں خبر کس نے دی وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں جی ڈوبتی متحدہ کشتی بچانے کے لیے حماد صدیقی کو لانے کی بازگشت اور ظاہر مقبولیت مزید گرنے اور تنظیم میں نظم و ضبط کی جو ٹوٹنے کی اطلاعات منظر عام پر آ رہی ہیں، اس سے پارٹی رہنما فکر مند تو پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال تو وہ کہتے ہیں کراچی تنظیمی کمیٹی کے معروف کردار حماد صدیقی جو ایک بار پھر منظر عام پر ان کو لانے کی باتیں گردش کر رہی ہیں، اور یاد ہوگا آپ کو کہ بانی متحدہ نے 2013-14 کی بات ہے کہ جب کراچی میں بلکہ آپریشن چل رہا تھا، اس کے دوران اچانک حماد صدیقی کو معطل کر کے کارکنوں سے کہا تھا کہ اس سے تعلق ختم کر دیں۔ پھر حماد صدیقی کے بارے میں خبر آئی تھی کہ جی وہ بیرون ملک چلے گئے۔ متحدہ دھڑوں میں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ حماد کو واپس آنے پر عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس پر ثانیہ بلدیہ فیکٹری سمیت کئی مقدمات موجود ہیں۔ اچھا، اب میں بتاتا ہوں خبر کہاں سے آئی۔ یہ خبر ہے جی اسٹاف رپورٹر محمد کے انہوں نے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دونوں دھڑوں سے رابطہ کیا گیا، مصطفیٰ کمال صاحب کا دھڑا اور خالد مقصودی صاحب کا دھڑا۔
ان کی جانب سے کہا، مصطفیٰ کمال صاحب کے دھڑے کی جانب سے، گروپ کی جانب سے کہا گیا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے کارندے یا ان کے لوگ حماد صدیقی کی واپسی کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ اور اس طرح جب خالد مقبول صدیقی صاحب کے لوگوں سے رابطہ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا جی حماد صدیقی سب کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں اور وہ پاکستان میں ہی ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمیں یہ جواب دیا گیا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ، حماد صدیقی صاحب کی باتیں بارہا اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جی بالکل وہ منظرعام پر آنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی وہ پاکستان آ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے جی دبئی میں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی یہاں ہیں، کوئی کہتا ہے جی وہاں ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیے گا سامنے آ جائیں گے۔ لیکن متحدہ قومی مومنٹ پاکستان میں جس طرح کی ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے، جس طرح کی دھڑے بندی چل رہی ہے، ایکا جو ہونا چاہیے تھا، جو 2016 سے پہلے نظر آتا تھا، وہ تو ظاہر ہے اب انکا ہوا۔ اب ایسا ہونا تو ممکنات میں سے فی الحال تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یا پھر وہ جو بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں T4 والی ایم کیو ایم کی، تو بھیا وہ تو پھر آفاق احمد صاحب، عامر خان صاحب، بانی متحدہ، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں پرانے، امین الحق، اب امین الحق صاحب کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ اس زمانے میں بھی ایم کیو ایم چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایم کیو ایم حقیقی میں شامل ہوئے، پھر واپس آئے عرصہ دراز کے بعد، اور معافی تلافی مانگی، انہوں نے عہد کیا، حلف اٹھایا، اور بھارت جس کے نام کا حلف اٹھاتے تھے، پھر توڑ تاڑ کے پھر وہ آج کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہے کہ وہ آج کل ان 4-5 خاص لوگوں میں شامل ہیں جو خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کا کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ بڑا اہم پروگرام ہے ایم کیو ایم کا 100 والا، چونکہ اس میں بھائی جان موجود ہوں گے تو امید تو یہی سب وہاں موجود ہوں گے۔ لیکن یہ سلسلہ جا کر رکے گا کہاں، وہ سرپرائز ہے آپ سب کے لیے۔ آپ سب حیران ہوں گے کہ جناب یہ ہوا کیا، کہ 2-3 گروپس کے درمیان لڑائی چل رہی تھی کہ قیادت کس کے ہاتھ میں آئے گی، پارٹی کس کے ہاتھ میں آئے گی، لیکن یہ ہوا کیا، جو وہاں جا کر جو حل نکلے گا نا، پارٹی کس کے ہاتھ میں ہوگی، پھر کون چلا رہا ہوگا، یہ سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے۔ میرا یہ اندازہ ہے جو سرپرائز ہوگا، میں اگلے ولاگ میں چلے اس کو بتا بھی دوں گا آپ کو۔ آپ بھی اندازہ لگائیے کہ یہ کھیل جا کے کہاں رکے گا اور کیا ہوگا، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ آج تک لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، بلانے کے بعد۔